السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المطففین آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک تلاوت کریں گے اور تجوید کے رولز کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ ویل، واو زبر یا وی، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر، اس کو یا لین کہتے ہیں۔ اس یا کو نرمی سے، آسانی سے، جلدی سے ادا کریں گے، لمبا بہت نہیں کریں گے۔ ویل، ویل، تنوین کے بعد دیکھیں حروف یرملون میں سے لام آ گیا، ادغام بلا گناہ ہوگا، یعنی ادغام تو کریں گے لیکن گناہ نہیں کریں گے، تو لام کو لام کے ساتھ ملا دیں گے صرف جسٹ۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے ویل، ویل للمطففین، للمطففین۔ تو جو ہے اس کی ادائیگی میں زبان کی نوک لپٹ کر اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لپٹ کر واپس آتی ہے۔ تو جو ہے پر ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے۔ مطففین، پہلے فا کے اوپر شد ہے، اس فا کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھیں گے۔ ویل للمطففین، فاضر یافی، یا مدہ ہے، نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، اور ساکن سے پہلے یا مدہ موجود ہے، تو میکسیمم 6 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو یوں ادا کریں گے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ الذین، اگر پیچھے سے ملائیں مطففین الذین، اگر ہم نے اس کو الگ سے پڑھنا ہو تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے الف کے اوپر زبر دے لیں گے، الذین، کیونکہ لام کے اوپر شد ہے، شد والا حرف پیچھے والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو اگر ہم الف کے اوپر زبر ملا کے پڑھیں گے تو ہی یہ پڑھا جا سکتا ہے، ورنہ پھر پیچھے والی آیت کے ساتھ، پیچھے والے نون کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھیں گے، اور لام کو مضبوطی اور قوت کے ساتھ پڑھیں گے۔ الذین، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لام حروف شمسیہ میں سے ہے، یہ اصل میں اس کے شروع میں الف لام تھا، لام کا لام میں ادغام کیا ہوا ہے۔ حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام آتا ہے، لیکن اس کو آگے والے حرف کے ساتھ بدل کر اس حرف کا لام کے اندر ادغام کر دیتے ہیں، لام کا اس حرف کے اندر ادغام کر دیتے ہیں، تو پھر وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر لام بھی 2 دفعہ پڑھا گیا۔ الذین، ذال دریا دی، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الذین، ذال کو نرمی سے پڑھا، الذین اذا اکتالوا، ذال کو نرمی سے ادا کیا۔ اب ذال سے آگے دیکھا تو کاف کے اوپر جزم تھی، جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ پیچھے والے زبر زیر پیش والے متحرک حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو اس لیے کاف کو ذال کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ اس الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، اس الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، لہذا ذال کے اوپر زبر تھا تو ذال کے ساتھ اس کو ملا دیا۔ اذا اکتالوا، کاف کو باریک پڑھیں گے، تا زبر الف تا، 1 الف کے برابر اس کو لمبا کیا۔ اذا اکتالوا، لام پیش واولو، اس کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کیا، کیونکہ یہ الف مدہ، یہ الف مدہ ہے اور یہ واو مدہ ہے، لام پیش واولو، واو مدہ، لام واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب یہ واو ساکن ہے اور اس الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، دونوں کو پڑھنا مشکل، اس لیے انہوں نے الف کے اوپر تھوڑا سا دائرہ لگا دیا کہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ الذین اذا
يستالوا على الناس يستوفون على الناس نون مشدد ہے گننا کریں گے اور مشدد حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، اس لیے دیکھا لام کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، اس الف کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، اس یا کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں تھی، لہٰذا لام کے ساتھ نون کو ملا دیا، اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ نون جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے۔ حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ لام کو نون بنا کر نون کا نون میں ادغام کیا ہوا ہے، اس لیے الف لام پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ نون کو لام کے ساتھ ملا کر اور گننا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ گننا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا علی الناس، نون زبر الف نا، یہ الف مدہ ہے، اس پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ علی الناس یستوفون، سین جو ہے اس کی ادائیگی میں سیٹی جیسی آواز آنی چاہیے۔ تا زبر واو تو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، لہٰذا یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ اس وقت لین ہوتے ہیں، تو اس کو نرمی سے آسانی سے جلدی سے پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ یستوفون، فا پیش واو فو، یہ جو ہے واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اس کو میکسیمم 6 الف تک لمبا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وقف سے پہلے موجود ہے اور نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ، لا زبر الف دا، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، دال کو نرمی سے ادا کریں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا۔ اسی طرح لام پیش واو لو، یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش، ایک الف کے برابر اس کو بھی لمبا کیا۔ کالوہم، میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ میم ہے اور نہ ہی با ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ میم ساکن کے جو ہے 3 رول ہیں، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پر ادغام شفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد کوئی ان میم اور با کے علاوہ دوسرے حروف آ جائیں تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ آگے اظہار شفوی کریں گے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اب واو ساکن کے بعد دیکھیں پھر واو آ گیا تو واو کا واو میں ادغام کر دیا، اور ادغام کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے اس کو اب وزنوہم۔ ادغام کی جو اقسام ہیں ان میں ایک قسم یہ ہے کہ 2 ایک طرح کے حروف ساتھ ساتھ آ جائیں تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھتے ہیں۔ اب وزنوہم، زا کی ادائیگی میں سیٹ جیسی آواز آنی چاہیے، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا، یعنی اوپر والے دانت اور نیچے والے دو دانت جو ہیں ان دونوں کو ملا کر، اور زبان کی نوک اوپر والی جو ہے وہ ثنایا علیا کی جڑ کے ساتھ لگا لیں یا ثنایا سفلا کی جڑ کے ساتھ لگا لیں تو زا ادا ہوگا، زا زا۔ اب وزنوہم، نون پیش واو نو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب وزنوہم، ہا جو ہے اس کو اقصی حلق سے ادا کیا، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہوتا ہے وہاں سے ہا ادا کیا۔ اب میم ساکن کے بعد دیکھیں نہ با ہے اور نہ ہی میم ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہو رہا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے اب وزنوہم، اس کو اب وزنوہم یخسرون نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اگر اب وزنوہم کر دیں گے تو یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں، تو ادغام نہیں کرنا، ہم اس کو اظہار کر پڑھیں گے
اب وزنوہم یخسرون، خوا جو ہے اس کو ادنائے خلق سے ادا کریں گے، یعنی گلے کا وہ حصہ جو کہ منہ کی طرف ہوتا ہے وہاں سے خوا ادا ہوگا، اور خوا جو ہے ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ سین کو باریک پڑھیں گے، سین کی ادائیگی میں سیدھی جیسی آواز آئے گی۔ را جو ہے اس کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را پیش واو رو، واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ الا، لام زبر الف لا، الف مدہ اس پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یظن، دعا جو ہے یہ بھی پر ہوتا ہے، زبان کی نوک ثنایا اوڑیا کے کنارے کے ساتھ لب لگتی ہے تو اس وقت وہ دعا ادا ہوتا ہے۔ نون کی ادائیگی میں گنہ کرتے ہوئے ادا کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے، نون مشدد و میم مشدد ہمیشہ گنہ ہوتے ہیں۔ الا یظن اولئک، یہاں پر واو جو ہے اس کے اوپر چھوٹا سا دائرہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واو پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ اولئک، اولئک، اب دیکھیں لام جو ہے اس کے آگے کھڑی زبر ہیں یا لام زبر الف لا، جب یہ الف مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد جب حمزہ آ جائے تو اس یہاں پر مد ڈال دیتے ہیں، اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الا یظن اولئک انہم، نون مشدد، نون مشدد پر ہمیشہ گنہ ہوتا ہے، ایک الف کے برابر گنہ کی آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہوئے ادا کریں گے۔ انہم، ہا جو ہے اس کو اقصا حلق سے ادا کیا۔ میم ساکن کے بعد دیکھیں یہاں پر میم آ گیا تو یہاں پر ادغام شفوی ہو رہا ہے، یعنی گنہ کرتے ہوئے ادغام کریں گے۔ ہم یہاں پر پڑھیں گے اس کو انہم مبعوثون، با ساکن، با پر قلقلہ کریں گے، ساکن حالت میں با پر قلقلہ ہوتا ہے، قلقلہ والے حروف 5 ہیں، قطب الجدن ان کا مجموعہ ہے، تو جب ساکن حالت میں یہ حروف ہوتے ہیں اس وقت وہاں پر مضبوط قلقلہ ہوتا ہے، یعنی زیادہ قلقلہ ہوتا ہے۔ مبعوثون، عین پیش واو، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش، ایک الف کے برابر لمبا کیا، تا پیش واو ثو، اور نون ساکن، وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا۔ نون ساکن سے پہلے والے حرف پر دیکھیں واو مدہ ہے، تو جب وقف کی صورت میں کوئی حرف ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر اگر کوئی مدہ حروف آ جائے تو اس مد کو ہم میکسیمم 6 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اس کو پڑھیں گے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، یا زبر واو یو، واولین، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر اس لیے واولین ہے، نرمی آسانی جلدی سے ادا کریں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ لیومن، اب تنوین کے بعد دیکھیں حروف حلقی میں سے عین آ گیا، لہٰذا یہاں پر ہم اظہار کریں گے۔ اظہار کا مطلب ہے نون ساکن یا نون تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ لیومن عظیم، عین کو وسط حلق سے ادا کیا، وہ جو ہے اس کو پر پڑھیں گے، اور وہ کی ادائیگی میں زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے کنارے کے ساتھ لگتی ہے تو اس وقت وہ ادا ہوتا ہے۔ لیوم عظیم، وہ زیر یا وی، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر کے نیچے زیر، اور میم جو ہے میم 2 زیر من، وقف کی صورت میں زیر کی تنوین جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، ساکن میں بدل جاتی ہے، لہٰذا ساکن حرف جو ہے میم سے پہلے
جب حروف مدہ آ جائے میکسیمم 6 الف کے مطابق لمبا کرتے ہیں. لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوم یا زبر واو یو واو ساکن سے پہلے والا ہے حرف پر زبر واولین ہے. نرمی آسانی جلدی سے ادا کریں گے, لمبا نہیں کریں گے, نہ بہت لمبا اور نہ ہی بہت چھوٹا. بہت چھوٹا یومن اتنا چھوٹا بھی نہیں پڑھنا کہ اس پہ جھٹکا پیدا ہو جائے. یومن یوم یوم یقوم الناس. خوف اوپر پڑھیں گے, کوے کے پاس ہے, زبان کی جڑ اٹھا کر اوپر کے تالوں کے ساتھ لگائیں تو خوف ادا ہوتا ہے. یقوم الناس خوف پیش وقوف و مدہ ایک الف کے برابر لمبا کیا. یوم یقوم الناس میم کو نون کے ساتھ ملایا کیونکہ مشدد حرف پیچھے والے زبر زیر پیش والے یہ متحرک حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, اس لیے نون مشدد کو میم کے ساتھ ملا دیا اور پھر الف لام پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور نون ویسے بھی یہ حروف شمسیہ میں سے ہے. حروف شمسیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کے شروع میں الف لام آتا ہے, لیکن لام جو ہے وہ نون بن کے نون کے اندر نون کا ادغام کر دیا. تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے یقوم الناس. یہ الف لام دونوں نہیں پڑھیں گے. پھر نون زبر رفنا الف مدہ الف سے پہلے والا حرف پر زبر ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یوم یقوم الناس. سین کو لمبا نہیں کریں گے, نہ ہی بہت چھوٹا کہ جھٹکا پیدا ہو جائے. ناسو نہیں کریں گے, ناسو لرب العالمین. را کو پر پڑا کیونکہ را کے پر زبر ہے. را کے پر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں, را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں. با جو ہے اس مشدد ہے, با مشدد پر مضبوطی اور قوت کے ساتھ با کو ادا کریں گے. لرب العالمین. ساکن حرف پیچھے والے متحرک حرف کے ساتھ ملنا چاہتا ہے, اس لیے با زیر کے ساتھ اس کو ملا دیا. پھر الف یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. عین کھڑی زبر آ حروف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. لرب العالمین. نون وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا. نون ساکن حرف سے پہلے والے حرف پر اگر حرف مدہ آ جائے تو میکسیمم 6 الف کے مطابق لمبا کر سکتے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.